مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ آج کل وایا باربرینی کے پاس کئی 100 سال قدیم پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک اور اس سڑک پر موجود 16ویں صدی میں بنائی گئی چند بلڈنگز کو پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزل، کینوس، پینٹ اور برش لے کر دن کے ان اوقات میں جب وہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی تب وہاں آ جایا کرتی تھی۔ اس نے ہر زاویے سے وہاں کی کئی تصاویر کھینچ رکھی تھیں۔ وہ ان تصاویر کی مدد سے بھی اس جگہ کو پینٹ کر سکتی تھی، مگر ایک تو اسے کسی بھی لینڈسکیپ کو اس کی اصل جگہ پر موجود رہ کر پینٹ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے روم کی گلیوں میں وقت گزارنا اچھا لگا کرتا تھا۔ اگلے ماہ کے آخر میں فلورنس میں اس کی پینٹنگز کا سولو شو تھا۔ اس بار اس کا موضوع رومن لینڈسکیپ تھا۔ کچھ لینڈسکیپ بھی اسے پینٹ کرنے تھے۔ 4-5 دن لگا کر اس کو اس پینٹنگ کے خد و خال یہاں آ کر واضح کرنے تھے، باقی پھر نوک پلک سنوارنے کا کام گھر پر اپنے اسٹوڈیو میں کرنا تھا۔ نینی نے اسے بہت تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ گھر سے بغیر کھانا کھائے جا رہی ہے، لہٰذا پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہیں باہر سے لنچ کر لے، مگر کام کی دھن میں اسے کھانے پینے کی خواہش ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ یہاں دوپہر میں دکانیں اور بار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی قدرے کم ہو جاتی تھی، سو یہ وقت اسے پینٹنگ کے لیے اچھا لگا کرتا تھا۔ 5 بجے کے قریب جب دفاتر کی چھٹی ہونے لگی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس نے اپنا پورٹیبل ایزل اور دیگر سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا تھا۔ سال کے ان مہینوں میں جب وہ روم میں ہوتی تھی تب اسے یہاں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا اچھا لگا کرتا تھا۔ ان یادوں میں البرٹو اور سلویا کا پیزریا بھی شامل تھا، تبھی وہ اکثر و بیشتر یہاں پیزا کھانے چلی آیا کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں وہ یہاں کتنا آتی تھی۔ اس نے گاڑی پیزریا کے پاس لا کر روکی تھی۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی اسے ایک میز پر وہ بیٹھا نظر آیا تھا، وہ جس سے وہ کل یہاں پر ملی تھی، سکندر، جو شاید پاکستانی تھا یا شاید انڈین، خاموش سا، اپنے آپ میں گم سا۔ وہ آرٹسٹ تھی اور اسے حسن متاثر کرتا تھا، اور وہ شخص مردانہ حسن اور وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسم، چوڑا سینہ، گھنے سیاہ بال جن میں ہلکا سا خم تھا، اس کی پوری شخصیت، اس کے چہرے کا ہر نقش مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں جن میں مقناطیسیت تھی، ایک حزن تھا، اداسی تھی اور ایک اصرار تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے زیادہ بھرا تھا۔ اس کی پیشانی بہت چوڑی تھی۔ ناک آریائی نسل کے کسی فرد کی طرح بالکل سیدھی اور لمبی تھی۔ کل اس سے ملنے کے بعد جب اس نے اس کے بارے میں یہ سب سوچا تب خود ہی ہنس بھی پڑی تھی۔ گھر جا کر اس کی نینی سے گپ شپ ہوئی، پھر سیم کا فون آ گیا اور وہ اس غیر معمولی مردانہ حسن و وقار لیے چہرے کو بھول گئی، مگر اس وقت اسے دیکھ کر اسے وہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیا خوب ہو اگر وہ اس چہرے کو پینٹ کر سکے۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی اس کی میز کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا پیزا کھانے میں مصروف تھا، جلدی جیسے کھانے کو انجوائے نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ سینیور سکندر، اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ چاؤ، جواباً وہ مسکرایا نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانا نہ ہو۔ صرف ایک دن میں تو کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ کیا اتفاق ہے ہم آج پھر ایک ہی وقت پر یہاں موجود ہیں، وہ عادتاً مسکرا کر بولی۔ وہ ہنسنے ہنسانے والی زندہ دل سی لڑکی تھی۔ وہ جواباً اسے خاموش اور اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جب اس نے مروتاً اور اخلاقاً بھی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت نہ دی تو کچھ ڈھیٹ بن کر اس نے خود ہی پوچھا، کیا واقعی وہ اسے نہیں پہچانا تھا؟ کل وہ اتنی دیر تک ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھایا تھا، اسے اس کا پیزا آرڈر کرنے میں مدد کروانے کے لیے اس نے اپنا پیزا ٹھنڈا تک ہو جانے دیا تھا۔ یہاں کئی اور میزیں خالی ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے کھرا صاف انکار کر کے دوبارہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس کا لہجہ یا الفاظ بدتمیزی والے نہیں تھے، مگر سرد، خشک اور سپاٹ ضرور تھے۔ وہ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز سر جھکا کر دوبارہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شرمندہ سی ہوتے وہ ایک دم ہی خاموشی سے اس کی میز کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندگی اور غصہ محسوس کرتی وہ کاؤنٹر پر آ کر البرٹو سے بات کرنے لگی تھی۔ البرٹو کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اسے کیسا پیزا چاہیے۔ وہ یہاں آ کر ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیزا کھایا کرتی تھی۔ البرٹو سے ہائے ہیلو اور خیر و عافیت دریافت کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو جس میز پر وہ بیٹھا تھا وہ اب خالی تھی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر حیران تھی۔ لگا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر اس درجہ بد تہذیب۔ وہ حیران بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔
یہ خراب موڈ اس وقت مزید خراب ہو گیا تھا جب گھر آتے ہی اس نے وٹوریا کی کال ریسیو کی۔ اپنی ماں سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوا کرتا تھا، سو ایسا ہی آج بھی تھا۔ پہلے منٹ اس کی خیریت پوچھنے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اگلے منٹ وہ اپنے اصل مقصد اور کام کی بات پر آ گئی تھی۔ میں ریہیب سینٹر بحالی صحت سینٹر سے آ گئی ہوں، اب اپنی ساری زندگی الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے لیزا، جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ محبت میں، پیار میں یاد آنے پر وہ کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی تھی، جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی تھی تب یاد آیا کرتی تھی۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی ماں کی اپنے چوتھے شوہر سے بھی گزشتہ سال طلاق ہو چکی تھی، اور اس درجہ شراب نوشی ہی کے سبب آئے دن ان کی ملازمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ 5 ہی مرتبہ علاج کے لیے جا چکی تھیں۔ ہر بار وہاں سے واپس آ کر اس عہد کو دہراتی تھیں کہ اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، مگر چند ہفتے بھی نہیں گزر پاتے تھے انہیں اپنے عہد پر قائم رہتے۔ اسے وٹوریا سے کوئی تلخ یا کڑوی بات کرنا بے معنی محسوس ہوا تھا۔ لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ امیدیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی بھی ماں اور بیٹی والا تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے پاپا سے انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، جب وہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تو تب بھی کبھی اسے اپنی ماں نہیں لگی تھی۔ میں پیسے بھجوا دوں گی۔ وٹوریا میلان میں رہتی تھیں، اور سال کے جن مہینوں میں ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی تھی تب وہ اس سے اسی طرح فون پر رابطہ کیا کرتی تھیں۔ اسے غصہ بھی تھا، وہ دکھی بھی تھی، مگر اس نے کل ہی آن لائن اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دینے تھے۔ نینی مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرتی نینی کو اطلاع دیتی اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ وہ اداس تھی، بچپن کی بہت سی محرومیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ بے دلی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی، تب ہی فون کی بیل بجی تھی۔ سیم! کال کرنے والے کا نام دیکھتے ہی اس کی اداسی ایک لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے سیم کہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے والہانہ محبت اور شدتیں تھیں۔ میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، وہ جواباً کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیم کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور آواز سن رہی تھی۔ اس سے اگر کوئی سچا پیار کرتا تھا، کسی کو اگر اس کی پرواہ تھی، تو وہ صرف اور صرف سیم تھی۔ کہنے کو وہ اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی یوں پرواہ کرتی، یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی پرواہ کرتی، اس سے بے تحاشا محبت کرتی سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے وہ اس کی پرواہ کیا کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہیں تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں، سیم تم بھی آ جاؤ روما۔ دیگر تمام اٹیلینز کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی، اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں لیز، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ سیم نے عادت کے مطابق اسے اس کے نک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا، اور اسے پکارا بھی وہی کرتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بابت بتایا۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بردباری اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھجوا دو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ تم روما اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں۔ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اس کی پورے 1 گھنٹے بات ہوتی رہی تھی، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹہ بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور روبرٹو ساتھ بیٹھے ایک کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ روبرٹو بھی اس کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی، اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب روبرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت روبرٹو کے آفس ہی میں گزرتا تھا۔ اس نے اور روبرٹو دونوں نے بونجرنو کہتی اس خوبصورت نسوانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹالین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پیزریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں یہ لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خام خواہی چڑا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلا رہی تھی۔ چاؤ لیزا،
रोबर्टो गर्म जोशी से मुस्कुराता हुआ अपनी कुर्सी से उठा था। वो इंतहाई पुरतपाक और दोस्ताना अंदाज में उसका खैर मकदम कर रहा था। मैं अंदर आ जाऊं? ये भी कोई पूछने की बात है, आओ बैठो। सिकंदर ने एक नजर उस पर डालने के बाद फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट के सफ़ात अपने सामने कर लिए थे। वो संजीदगी से उनका मुतालिया करने लगा था, मगर वो महसूस कर रहा था कि वो उसे देखते हुए अंदर दाखिल हुई है, इसलिए पूछ रही थी कि कहीं तुम बिजी ना हो। लीजा रोबर्टो को जवाब देती सिकंदर के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। रोबर्टो अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। वो दोनों इटालियन में बात कर रहे थे और उसे इस्लाम से हटकर उन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया था। हाँ, ये जरूर पता चल रहा था कि वो दोनों आपस में बेतकल्लुफ हैं, गालिबन दोस्त हैं। हाय। चूंकि इस बार उसे मुखातिब किया गया था, इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पर से नजरें उठाकर उसे देखना पड़ा। हाय, वो जवाबन संजीदगी से बोला। आपने पहचाना मुझे? वो उससे अंग्रेजी में मुखातिब थी। ये सवाल उसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर पूछा था, मगर वो जानता था वो उस रोज पिजरिया में उसके उसे ना पहचानने का तासुर देने का कदरे जताने वाले अंदाज में हवाला दे रही थी। जी, आप लीजा हैं। आपने पिजरिया में मुझे पिज्जा ऑर्डर करने में मदद की थी। वो चेहरे पर बगैर शर्मिंदगी का कोई तासुर लाए उसी संजीदगी से बोला। मैं आपको याद हूँ। मैं समझ रही थी शायद आप मुझे पहचाने नहीं हैं। वो फिर मुस्कुरा कर दरपर्दा तंज कर रही थी। रोबर्टो जो उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, फौरन मुस्कुरा कर बोला था, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं तारुफ करवाने वाली फॉर्मेलिटी से बच गया। लीजा उसकी बात पर मुस्कुराई। बिला वजह और बात बे बात मुस्कुराते रहने से ये लड़की थकती नहीं, उसने कौफत से सोचा। रोबर्टो अब उससे मुखातिब था। इस तारुफ में बस ये इजाफा कर लो सिकंदर कि लीजा मेरी बचपन की दोस्त है। वैसे मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैं स्कूल में इससे सीनियर था, मगर हमारी दोस्ती बहुत थी। अब उसकी वजह से कमरे में अंग्रेजी बोली जा रही थी। बहुत से लोग तो इस गलतफहमी तक में मुब्तला हो गए थे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। लीजा हंस कर रोबर्टो और उसकी तरफ देख कर बोली थी। रोबर्टो उसकी बात पर कहका लगा कर हंसा था, और हम दोनों लोगों की इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय उस पर खूब हंसा करते थे। वो सिकंदर को बता रहा था। वो अपने मखसूस पुरतकल्लुफ अंदाज में बहुत हल्का सा मुस्कुरा रहा था, शाइस्तगी और मुरव्वत का मुजाहिरा करता हुआ। मेरा तारुफ तो पूरा हो गया, अब तुम सिकंदर साहब का भी मुकम्मल तारुफ करवा दो। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनका नाम सिकंदर है। ये अपने किसी ऑफिशियल काम से रोमा में है और इन्हें वेजेस और मशरूम्स वाला पिज्जा पसंद है। उस लड़की की नॉन सीरियस बातें और बिला वजह फ्री होना उसे किस कदर बुरा लगा करता है। काश रोबर्टो यहाँ ना होता तो वो उसे बताता। सिकंदर रोम में हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। बहुत ही काबिल और ज़हीन लॉयर हैं। ऑफिस ही के काम से 2-3 हफ्तों के लिए रोम में हैं। रोबर्टो लीजा को बताने लगा। अब इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम तो हो नहीं सकता था। वो सोच ही रहा था कि रोबर्टो से मुआजरत करके अपने कैबिन में चला जाए, उन 2 दोस्तों को गुफ्तगू करता छोड़कर। कि लीजा रोबर्टो से अंग्रेजी ही में बोली, मीटिंग में अभी देर है, मैं कुछ जल्दी आ गई। मैंने सोचा मैं पहली मर्तबा तुम्हारे ऑफिस आई हूँ, तुम यकीनन मुझे अपने साथ लंच करने की दावत दोगे। वो मुस्कुरा कर बेतकल्लुफी से बोली थी। रोबर्टो फिर कहका लगाकर हंसा था। सब बदल सकते हैं, तुम नहीं बदलोगी। लीजा से कहने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। लंच टाइम तो हो ही गया है, चलो सिकंदर कहीं बाहर चलकर लंच करते हैं हम तीनों। रोबर्टो ने उसे भी लंच की दावत दी थी। उसे अपना प्रोफेशनल, संजीदा और लिया दिया अंदाज बरकरार रखना था। वो इनकार करके बच्चगानापन का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था कि वो दोनों ये तासुर लें कि वो लीजा को कसदन इग्नोर करना चाहता है और उसकी वजह से इनकार कर रहा है। ओके चलो, उसने संजीदगी से चलने की हामी भरी थी। ऑफिस से करीब ही एक रेस्टोरेंट में वो तीनों बैठे हुए थे। अभी उनका लंच सर्व नहीं किया गया था। वेटर ने सबसे पहले एक बास्केट जिसमें कई तरह के रोल्स रखे हुए थे और एक बाउल जिसमें ऑलिव ऑयल था उनकी मेज पर लाकर रखा। वो 2 इटालियन के साथ बैठा हुआ था। उसे पहली मर्तबा पता चला था कि इटली के लोग अपने खाने का आगाज इस तरह करते हैं। लीजा और रोबर्टो ने अपनी अपनी प्लेटों में एक एक रोल उठाकर रखा था। वो रोल के टुकड़े हाथों से तोड़ तोड़ कर ऑलिव ऑयल में डुबो रहे थे और उसे मजे ले लेकर खा रहे थे। उसे भी ऑफर की गई तो उनके खानों के तौर तरीकों का साथ देने के लिए चंद नवाले रोल के उसने भी ऑलिव ऑयल में डुबोकर खा लिए थे। इसी दौरान उनका ऑर्डर करदा खाना सर्व कर दिया गया था। वो फ्राइड मशरूम्स और पास्ता खा रहा था। इसके इस नॉन सीरियस एटीट्यूड पर ना जाना, ये काफी संजीदा किस्म की आर्टिस्ट है और खासी महंगी भी। रोबर्टो लीजा की तरफ देखकर सिकंदर से हंसते हुए बोला। वो उसे उसकी मालूमात में इजाफे के लिए बता रहा था कि गुज़िश्ता दिनों उन लोगों ने अपने ऑफिस का इंटीरियर दोबारा करवाया है। उस नए इंटीरियर में बोर्ड रूम और रिसेप्शन एरिया की दीवारों पर चंद पेंटिंग्स का भी इजाफा किया जाना है ताकि एक अच्छा आर्टिस्टिक लुक बन सके।
اس مقصد کے لیے کسی اچھے آرٹسٹ سے ان کی کمپنی کو رابطہ کرنا تھا اور روبرٹو کے مشورے پر انہوں نے لیزا سے رابطہ کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے لیزا کی ان کی کمپنی کے کچھ سینئر ایگزیکٹیوز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ان پینٹنگز کا موضوع اور معاوضہ طے کیا جانا تھا جو لیزا انہیں بنا کر دے گی۔ دیکھو پتہ نہیں یہ ہم سے اپنی صرف ایک پینٹنگ کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، لیزا جواباً ہنسی تھی۔ اب مہنگی آرٹسٹ کے نخرے تو ہوں گے نا، روبرٹو کو جواب دینے کے بعد وہ اسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں آرٹ میں انٹرسٹ ہے؟ اس بار اس کے لہجے اور الفاظ میں نمایاں بے تکلفی تھی۔ اس نے جیسے از خود ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے بچپن کے دوست کا کولیگ نکل آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات چیت کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، فوک سے پاستا کھاتے ہوئے اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ تم ڈیسٹینی پر یقین رکھتے ہو سکندر؟ کچھ دیر کے بعد روبرٹو سے بات کرتے کرتے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس کا دوستانہ بے تکلفانہ انداز میں بات کرنا گراں گزر رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار اپنے چہرے سے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میرا مطلب ہے پہلے پیزریا اور اب روبرٹو کا آفس۔ یہ تقدیر ہی ہے نا جو ہم بار بار کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے مبہم انداز میں کہا۔ چونکہ انہیں آفس جلدی واپس پہنچنا تھا اس لیے بقول روبرٹو کے وہ لوگ لنچ جلدی ختم کر کے اٹھ رہے تھے۔ اپنے حساب سے اس نے لنچ کرنے میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تھا، جبکہ کھانا 10 سے 15 منٹ کے اندر کھا لیے جانے والی چیز تھی۔ روبرٹو ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، آفس ٹائمنگ کے دوران بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا لنچ اٹیلینز کے لیے بڑی عام سی بات تھی۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ سے اٹھ رہے تھے جب لیزا نے اسے اپنا فون نمبر دیا۔ کیا پتا کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ وہ بلا وجہ بے تکلف ہوتی مسکرا کر بولی تھی، یا قسمت تم دونوں کو ملوانا چھوڑ دے اور تم لیزا سے ملنا چاہو۔ روبرٹو مسکرا کر بولا تھا، وہ لیزا کو چھیڑ رہا تھا۔ لیزا ہنسی تھی، ہاں بالکل۔ وہ تینوں آفس آ گئے تھے۔ لیزا اپنی میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ وہ آتے کے ساتھ ہی اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ اس طویل لنچ میں اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فوراً اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔